عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کو اللہ جل شانہ ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اللہ جل شانہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یشرح صدرہ للاسلام، تو احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے یہ آیت صحابہ کو سنائی کہ آج یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں، ارادہ فرما لیتے ہیں جس کو ہدایت دینے کا، تو پھر اللہ جل شانہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ شرح کیسے ہوتی ہے؟ یہ جو یشرح صدرہ ہے، سینے کا کھلنا، شرح عربی کے اندر کھولنے کو کہتے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی بندہ بھی کسی کی بات کو کھولے تو کہتے ہیں اس نے اس کی بات کی شرح کی۔ تشریح کرنا، شرح کرنا، یہ کھولنے کے معنی میں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کھلنا کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان النور اذا دخل الصدر انفسخ، کہ جب دل میں نور داخل ہوتا ہے تو دل کو وہ کھول دیتا ہے۔ نورانیت دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو دل کھل جاتا ہے۔ یہ مراد ہے یشرح صدرہ للاسلام سے، ایک نور انسان کے دل کو کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ حضرات صحابہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ سوالات جو ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر، صحابہ نے وہ پوچھ لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس نور کی کوئی علامت بھی ہوتی کہ کسی کو اگر یہ نور اللہ پاک نے عطا فرما دیا یا شرح صدر عطا فرما دیا ہے، جو قرآن نے جس کو شرح صدر کہا ہے، تو اس کی کوئی علامت ہوتی ہے کہ اس بندے کو پتہ چل جائے یا دوسروں کو اس کو دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے، شرح صدر کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کی تین علامتیں ہیں کہ اگر وہ کسی بندے میں پائی جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا ہے کہ اس کو اللہ جل شانہ نے شرح صدر کی نعمت عطا فرمائی، اس کے دل میں وہ نور داخل ہو گیا ہے کہ جو نور ہدایت کی علامت ہے، ایہدیہ، ہدایت کی علامت ہے۔ پھر وہ تین علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرما دی۔ اس میں سے پہلی ہے التجافی عن دار الغرور، کہ وہ بندہ، تجافی کہتے ہیں دور ہو جانے، کہ وہ بندہ اس دھوکے کے گھر سے، دار الغرور کا مطلب ہے دھوکے کے گھر، غرور عربی میں دھوکے کو کہتے ہیں۔ یہ جو بندے کو مغرور کہتے ہیں، ہم لوگ متکبر بندے کو مغرور کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دھوکے میں پڑا بہت، اس لیے اس کو مغرور کہتے ہیں۔ کس دھوکے میں ہے؟ کہ اپنے آپ کو بڑا بندہ سمجھ رہا ہے، اپنی حقیقت سے ناواقف ہے، اپنے بارے میں اس کو دھوکا ہے، اس لیے کہتے ہیں فلانا شخص مغرور ہے، یعنی متکبر ہے۔ اور تکبر کا لفظ بھی جو انسانوں کی طرف کیا جاتا ہے، باب تفاعل کے خاصوں میں سے ہے نا کہ تکلف، تو تکبر کے اندر بھی کیا ہے کہ اپنے آپ کو بتکلف بڑا سمجھ رہا ہے نہیں اور سمجھ رہا ہے، کیونکہ انسان تو بڑا نہیں ہوتا، اور نہ انسان جو ہے وہ جیسا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے وہ ویسا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ التجافی عن دار الغرور، ایک علامت اس کی یہ ہے، یعنی اس سینے کے اندر اس نور کے پیدا ہونے کی، کہ اس بندے کو دنیا سے لا تعلق ہوگا، اس کو چھوڑنے والا ہوگا۔ یعنی دنیا سے لا تعلقی کا مطلب رہبانیت نہیں ہوتا، دنیا سے لا تعلقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس کی دنیا اس کی آخرت سے ٹکرائے گی تو وہ دنیا چھوڑ دے گا۔
جب اس کی دنیا اس کی آخرت کو برباد کرے گی، اللہ تعالیٰ کے احکامات اس سے چھڑوائے گی یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا کرے گی، تو وہ اس دنیا کو چھوڑ دے گا۔ اسلام میں دنیا چھوڑنا اس کو کہتے ہیں، حلال چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ جو عیسائیت کی تعلیمات ہیں کہ وہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیں گے بظاہر، اگرچہ مبتلا کر سارے حرام میں بھی ہوتے، لیکن بظاہر ان کے یہاں رہبانیت کی وہ یہی ہے کہ حلال چیزیں چھوڑ دی جائیں۔ تو پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ التجافی عن دار الغرور، دھوکے کا گھر۔ دنیا کا نام کتنا زبردست رکھا گیا، آپ دیکھیں پوری دنیا کی صحیح معنوں کے اندر وہ تشریح کرتا ہے، دار الغرور، دھوکے کا گھر۔ جو چیزیں جیسی نظر آتی ہیں حقیقت اس کی ویسے نہیں ہوتی، چیزوں کے اندر ایک کشش نظر آتی ہے، چیزوں کے اندر ایک زیب و زینت نظر آتی ہے، چیزوں سے انسان کو یہ اندر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا کام بنے گا ان چیزوں سے، حالانکہ اسے کام ان چیزوں سے نہیں بن رہا ہوگا۔ اس سے انسان کے دل کا اٹھ جانا، اور اب جب انسان کا دل دار الغرور سے اٹھے گا، اس سے جب اس کی وہ تجافی ہو جائے گی، یعنی دل اس سے دور ہو جائے گا، تو پھر ظاہر ہے یہ تو دل ہے، کہیں نہ کہیں تو لگے گا۔ تو کہا کہ وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، آخرت کو دار الخلود کہتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ خلود ہے یا خالد ہے، قرآن شریف میں خالدین فیہا جیسے آتا ہے، یہ ہمیشگی کے معنوں میں آتا ہے۔ تو آخرت چونکہ ہمیشہ ہے، اس لیے وہ ہے دار الخلود، ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ انابت کہتے ہیں اس کی طرف رجوع کرنے کو، عاجزانہ رجوع کو کہتے ہیں۔ انابت کا مطلب ہوتا ہے عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ کسی چیز کی طرف رجوع کرنا۔ ایسے لوگوں کو منیب کہتے ہیں، جن کے اندر انابت ہوتی ہے ان کو منیب کہتے ہیں۔ تو کہا وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ۔ دوسری علامت اس میں یہ آئے گی کہ اس کے اوقات، اس کی صلاحیتیں، اس کا تردد یعنی فکر، غور و فکر، یہ آخرت کے لیے نظر آئے گی۔ پتہ چلے گا کہ یہ بندہ آخرت کے لیے کام کرنے والا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آخرت کے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں، بلکہ جو کام آخرت کے لیے کیا جائے تو وہ ہوتا ہی ایسا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اس میں نہ بندے کی دنیا کی نیت ہوتی ہے، اور نہ بعض اوقات اس کو دنیا ملتی ہے۔ مثلا بھی آپ لوگ یہاں پر تشریف لاتے ہیں، آخرت کے لیے آتے ہیں، تو اس کا کوئی دنیاوی منفعت تو نہیں ہوتی بظاہر۔ یہ تو نہیں کہ جب آپ لوگ یہاں سے رخصت ہو کے جا رہے ہو تو دروازے پر کوئی بندہ کھڑا ہے جو آپ سارے لوگوں کو پیسے دے رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں آئے ہیں، یا آپ کو کوئی اور چیز دی جا رہی ہے اس کے اوپر۔ تو اس لیے جب آخرت کے کام ہوتے ہیں، ان آخرت کے کاموں کا انسان کو بظاہر دنیاوی کوئی منفعت نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ آخرت کے لیے کام کرتا ہے۔ جب اب یہ کام اب ہم ہفتے میں زیادہ سے زیادہ، بعض اوقات ہمارے جو پورے ہفتے میں آخرت کے لیے کرنے والے کاموں کا وقت ہے وہ بڑا مختصر ہے۔ کبھی آپ پورے دن کے اور پھر اس کے بعد پورے ہفتے کا حساب لگا لیں اور لکھ لیں تو پھر آپ کو ذرا زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اس بات کو لکھ لیں کہ میں پورے ہفتے میں یا پورے دن میں کون کون سے کام آخرت کے لیے کرتا ہوں، جو خالص آخرت کے لیے۔ تو یہ کچھ تھوڑے سے کام جس کا کوئی تناسب ہی نہ بنتا ہو اپنے پورے کاموں میں۔ مثلا اگر آپ پورے ہفتے میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ گھنٹہ سوا گھنٹے میں آپ کی نمازیں پوری ہو جاتی ہیں، اور آپ یہ گھنٹے کی مجلس لے لیتے ہیں پورے ہفتے میں، تو آپ 168 گھنٹوں میں سے کوئی 5-6 گھنٹے اگر آخرت کے کام کرتے ہیں تو اس کو انابت الی دار الخلود نہیں کہتے۔ انابت الی دار الخلود یہ ہے کہ اس بندے کو ہر وقت اور ہر چیز میں آخرت کی فکر ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہے۔ اس میں 2 کام لازمی ہوں گے، ایک یہ ہوگا کہ فکر آخرت، دار الخلود کی جو فکر ہے وہ کیا کرتی ہے، ایک کام کیا کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے کہ انسان سے گناہ چھڑوا دیتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بتقاضۂ بشریت کبھی اس سے کوئی چوک ہو جائے تو اس پر اس کو بڑی زوردار قسم کی توبہ کی توفیق عطا فرماتی۔ بعض لوگوں کی گناہوں پر جو توبہ ہوتی ہے وہ بعض دوسرے لوگوں کی نیکیوں سے بھی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے۔
کیونکہ نیکی والا اپنی نیکی کرتے ہوئے اور گناہ نہ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات ایک عجیب بے فکری کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو یوں لگنے لگتا ہے کہ میں کس چیز پر رو دھوں، میں نے کون سا گناہ کیا. اب یہ جو بے استغنا ہے، بے فکری ہے، اور گویا کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے بے نیازی ہے، اس کی بنسبت ایک گناہ گار بعض اوقات بہت روتا پیٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی تواضع اختیار کرتا ہے، تو وہ زیادہ کمال ہے. اللہ تعالیٰ کو تو رونا دھونا پسند ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں گے، میں نے ختم کر دیا، ایک اور قوم پیدا کروں گا، وہ گناہ بھی کریں گی اور معافی بھی مانگیں گی. اس کا مطلب یہ نہیں گناہ کرنے چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ ان کی ترقی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کی توبہ بہت زوردار قسم کی ان کو نصیب ہو جاتی ہے، بڑی اونچی قسم کی توبہ نصیب ہو جاتی ہے. تو یہ جو ایک تو کام یعنی اس کی جو علامت ہے، یعنی یہ تو شرح صدر کی علامت ہے، جس نور کا داخل ہونا. اور اور نور کی علامت یہ ہے کہ جاگ جائیں، اور نور کی علامت یہ ہے کہ یہ تین باتیں جو ہم نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. کیا کیا ارشاد فرمایا کہ پہلی علامت یہ بیان کی کہ اس بندے کا دل دنیا سے آپ کو اٹھا ہوا نظر آئے گا، پتہ چلے گا کہ التجافی عن دار الغرور ہے، دار الغرور سے اس کا دل اٹھا ہوا ہے، دار الغرور سے اس نے دل لگایا ہوا نہیں ہے. یہ بات اس کو خود بھی پتہ چلے گی، اور جو اس کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا یا اس کے ساتھ رہے گا، اس کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس کا دل اس دنیا کے اندر نہیں لگا ہوا. دوسرا یہ کہ اس کی انابت ہوگی، اس کا رجوع ہوگا الی دار الخلود، آخرت کی طرف. تو آخرت کی طرف رجوع کی میں نے عرض کیا کہ دو باتیں ہوں گی. ایک بات یہ ہوگی کہ اس سے گناہ چھوٹ جائیں گے، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ بتقاضۂ بشریت کوئی ارتکاب ہو گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ اونچی قسم کی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس کی 24 گھنٹے آخرت اپنے کاموں کو، اپنی نقل و حرکت کو، اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو آخرت کا سرمایہ بنانے کی طرف ایک توجہ لگی ہوئی ہوگی. اس توجہ کی مثال اللہ والے اس طرح دیتے ہیں کہ جیسے عورتیں جب پانی کا گھڑا اپنے سر میں رکھتی ہیں، اور دیہاتوں میں پہلے زمانوں میں جب عورتیں پنگڑ سے پانی بھر کے آتی تھیں تو سر پر گھڑا رکھا ہوتا تھا، اور بعض اوقات اس گھڑے کے اوپر ایک دوسرا گھڑا بھی رکھا ہوتا، اور بعض اوقات اس دوسرے گھڑے پر ایک تیسرا گھڑا بھی رکھا ہوا ہوتا. بہت اونچے اونچے گھڑے رکھے ہوتے، اور وہ دیکھیں وہ چل بھی رہی ہوتی ہیں، وہ آپس میں باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں، 3 4 5 6 اکٹھی جاتی ہیں، اکٹھی آتی ہیں، ان کے درمیان میں اپنی گپ شپ بھی ہوتی ہے. اس دوران کبھی کبھی ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی کتا آ جائے رستے میں، کوئی جانور آ جائے تو اس کو دھتکارتی بھی رہتی ہیں. ان سارے کاموں کے دوران جو یہ کر رہی ہوتی ہیں، ان کی توجہ اپنے گھڑے سے ہٹتی نہیں ہے، کیونکہ یہ گھڑا انہوں نے ایک خاص انداز میں اپنی گردن کو اور اپنی چال کو مینٹین کیا ہوا ہوتا ہے. اس میں ذرا سا بھی فرق آ جائے گھڑے سارے نیچے آ جائیں. تو کام وہ کر رہی ہیں، سارے باتیں بھی کر رہی ہیں، چل رہی ہیں، کتے کو بھی دھتکار رہی ہیں، اپنے بچے کو بھی درمیان میں ایک تھپڑ لگا دیں گی، یہ سب کام کریں گی، لیکن گھڑے سے ان کی توجہ ہٹتی نہیں، اور اگر وہ ہٹ جائے تو گر جائے گا وہ فوراً. تو اللہ والوں نے کہا کہ جس کی توجہ آخرت کی طرف ہوتی ہے، اس کا اپنے پورے دن کے کاموں پر اس کی توجہ، اس کی نظر اسی طرح ہوتی ہے جیسے ان عورتوں کی نظر اپنے گھڑے پر ہوتی. کام وہ کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت سارے، لیکن ان سارے کاموں میں اس کی توجہ کس کی طرف ہوگی؟ اس بات کی طرف ہوگی کہ یہ کام جو میں ابھی کر رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، لیٹرین جا رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں، ملاقاتیں کر رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، یہ آخرت میں میرے لیے سرمایہ بن رہا ہے یا وبال بن رہا ہے. کیونکہ ہر کام ایسے ہی ہو رہا ہو. آپ کسی مسلمان سے جو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، یا آپ اس کو ملنے کے لیے گئے ہیں، خوش خلقی سے، اس خیال سے کہ مسلمان سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، یہ صلہ رحمی ہے، یہ مسلمانوں کی محبت مطلوب ہے، اس طرح کے سارے فضائل کا استحضار کر کے آپ 15 20 منٹ کی ملاقات اپنے کسی دوست کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ ملاقات کیا ہو گئی؟ آخرت کا سرمایہ ہو. آپ کی نیت اور آپ کے اس کے طریقے پر ہے.
اور اگر آپ کی اس کے اندر لہو و لعب کی اور دوسری چیزوں کی اس میں اور فسق و فجور کی، اس کے اندر نیتیں اور طریقے اور ارادے اور باتیں اور اس باتوں میں جھوٹ اور مبالغے اور بہتان اور لایانی اور کیا کچھ ہے، تو یہ آپ کے لیے وبال ہو۔ ایک ہی چیز ہے، وہ آپ کے لیے سرمایہ بھی بن سکتی ہے، وہی چیز آپ کے لیے وبال بھی بن سکتی ہے۔ تو جس کی توجہ ہوگی الی دار الخلود، وہ اپنے ہر عمل کے بارے میں یہ سوچے گا کہ کیا یہ عمل آخرت کے لیے سرمایہ بن کر محفوظ ہو گیا یا آخرت کے لیے وبال بن گیا ہے، کیا ہوا یہ۔ تو جس کو یہ توجہ حاصل ہو جائے گی، وہ اپنی ہر چیز کو عبادت بنا دے گا۔ سب سے بڑا اس کو فائدہ یہ ہوگا، وہ دوستوں سے ملنا جو کتنی ایک خوشگوار چیز ہوتی ہے، انسان سمجھتا ہے اس سے تو خالص شاید نفس کے لیے، وہ ان کاموں کو بھی آخرت کا سرمایہ بنا دے گا۔ اور 24 گھنٹے کی اس کا سونا بھی، اب آپ کو اس بات پتہ ہے کہ آپ چاہیں تو اپنا بیت الخلاء جانا بھی آپ عبادت بنا لیں، آپ چاہیں تو اپنا سونا بھی عبادت بنا لیں، چاہیں تو اپنا کھانا بھی عبادت بنا لیں، اپنا ملنا جلنا عبادت بنا لیں، اپنا کاروبار اپنی نوکری عبادت بنا لیں۔ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کی ضرورت کی ہو اور آپ اس کو عبادت نہ بنا سکتے۔ ایسی کوئی چیز مسلمان کی زندگی میں موجود نہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیان جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں اس کو عبادت قرار دیا، اور اپنے گھر والوں پر جو بندہ ان کے لیے جو کماتا ہے اور جو ان پہ خرچ کرتا ہے، کہا کہ تم جو لقمہ اپنے اہل کے منہ میں رکھتے ہو یہ بھی صدقہ ہے تمہارا۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس کی نیت کرے اور انسان اس کا طریقہ درست رکھے۔ وہی جو آخرت کی نیت سے جب کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے سرمایہ بننا شروع ہو جاتی۔ تو یہ دو علامتیں ہوں گی، ایک یہ کہ گناہ چھوٹیں گے یا اس میں توبہ نصیب ہوگی، یا دوسرا یہ ہے کہ انسان کے اعمال اور اس کے افعال اور اس کے اخلاق اور اس کے روزمرہ کے سارے کام وہ آخرت کی نیت سے ہوتے رہیں گے۔ یہ ہے اصل میں انابہ الی دار الخلود۔ اور تیسری چیز آپ نے، تین باتیں آپ 3 لاکھ میں ارشاد فرمائی تھی، تیسری علامت آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ والاستعداد لموته قبل نزوله۔ تیسری علامت شرح صدر کی اور سینے میں نور کے آنے کی، وہ نور جو ہدایت کا ضامن ہے، وہ شرح صدر جس کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ اس کو ملے گا جس کو اللہ ہدایت کا ارادہ کر لیں گے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کو اللہ ہدایت کا ارادہ کر لیں گے اس کو وہ نور اور وہ شرح صدر عطا فرمائیں گے۔ اس کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ بندہ موت کے آنے سے پہلے استعداد کر لیں، تیاری کر لیں۔ والاستعداد کا مطلب ہے تیاری کرنا۔ کس چیز کی تیاری کرنا؟ موت کی، للموت قبل نزولی، موت کے آنے سے پہلے۔ اب جس آدمی کو اس کا یہ ہمارے ہاں وقت کم ہوتا ہے، بعض بات یہ رہ جاتا ہے مراقبہ موت، ورنہ یہ ہے کہ مراقبہ موت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں بیٹھ کر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کی طرف توجہ کریں گے جیسے ہماری موت آ گئی۔ تو جب انسان اس کی طرف توجہ کرتا ہے صحیح معنوں میں موت کی طرف، تو سوچتا ہے کہ بھئی مرنے کی تیاری کیا کرنی ہے، نزع کا عالم آنا ہے، روح نکلنی ہے، قبر میں جانا ہے، قبر کے سوال و جواب دینے ہیں، اس سارے کی تیاری کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کی تیاری بھی وہی ہے جو پہلی دو باتیں ہیں۔ اس کی تیاری یہی ہے کہ دار الغرور سے اپنی توجہ ہٹانی ہے اور دار الخلود کی طرف اپنی توجہ کرنی ہے۔ وہی دو کام تیسرے کام کی علامت کے اسباب ہوں گے۔ اگر آپ نے موت کی تیاری کرنی ہے تو یہی دو بڑے کام ہیں کہ دنیا کو اپنی توجہ کا، اپنی محنت کا، اپنی بھاگ دوڑ کا اور ایسا مرکز بنانا کہ جس سے آخرت فراموش ہو جائے یا آخرت پس پش چلی جائے، اس سے انسان کو اجتناب کرنا، اور آخرت کی طرف اپنی تیاری ایسی کرنا کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، اور زندگی میں اللہ نے جتنے مواقع عطا فرمائے ہیں ہر موقع کو آخرت کے لیے استعمال کرنا، اس کو آخرت کا ذخیرہ بنانا۔ جیسے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ صلاحیتیں عطا فرماتے ہیں، ان کی صلاحیتیں دین پر لگ جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرماتے ہیں، ان کا مال دین پر لگ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذہانت
اور علم اور حافظہ اور ذہنی صلاحیتیں عطا فرماتے ہیں، کسی کو جسمانی صلاحیتیں عطا فرماتے ہیں، کسی کو انتظامی صلاحیتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے انسانوں کو، قسم قسم کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو جب کسی کی فکر یہ ہو جائے کہ میرے پاس موجود ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر لگ جائے اور میرے لیے آخرت کا سرمایہ ہو جائے، اسی نے اپنی چیزوں کی حفاظت کی، باقی لوگوں نے اپنی چیزیں ضائع کر دی۔ دنیا میں لوگوں نے اپنی ذہانتیں ضائع کر دی، اپنی صلاحیتیں ضائع کر دی، اپنے اموال ضائع کر دیے، ملنے والے مواقع ضائع کر دیے۔ موقع کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ میں صلاحیت ہے، آپ کے اندر قوت ہے، اپنی اس قوت کو اپنے دین کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کرنا، اور اپنی اس قوت کو لوگوں کو دین کے اوپر لانے کے لیے استعمال کرنا، اپنی ہر چیز کو، اپنے تعلقات کو۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے 10 15 20 لوگوں سے تعلق دیا کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ رشتہ داری کا تعلق ہے، دوستی کا تعلق ہے، آپ نے اس تعلق کو استعمال کر لیا ان کو دیندار بنانے کے اندر، آپ کے تعلق کی برکت سے ان کو دین نصیب ہو گیا، تو آپ کو کتنی بڑی سرمایہ کاری، کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے آپ کی۔ بعض لوگ اس چیز کو نہیں استعمال کر پاتے، وہ اپنے پاس موجود مواقع میں سے کوئی چیز بھی ان کی دین کے لیے استعمال نہیں ہو پاتی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یا تو ان کو آخرت کے گھر کی طرف ان کا رخ نہیں ہوتا، اور یا وہ دنیا سے اپنا پیچھا چھڑا نہیں پاتے۔ دنیا ان پر اتنی غالب رہتی ہے، اور دیکھیں اس کی کتنی بدترین قسم ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے کہ انسان کا دین دنیا کے لیے استعمال ہو جائے۔ کیا وہ خوش نصیب ہے جن کی دنیا دین کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور کتنے وہ بد نصیب ہیں جن کا دین دنیا کے نظر ہو جائے، دین مخلوق کے لیے ہو جائے۔ ایسا بھی ہوتا، اور بہت زیادہ ہو۔ ظاہری شکل دین کی ہے، اور وہ دین نہیں ہے بلکہ وہ کاروبار ہے، وہ دین نہیں ہے بلکہ وہ دنیاوی چیزوں کے حصول کی کوششیں ہیں، دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے وہ ایک چال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قیامت کے اندر کھلیں گی، یوم تبلی السرائر، ساری پوشیدہ باتیں کھولی جائیں گی، ہر انسان کو اپنے دین کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ایک حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو اس آیت کی تشریح کے اندر ہے، اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ان 3 علامتوں کو اپنی زندگی میں ڈھونڈنا چاہیے کہ کیا ہم دارالغرور سے، دنیا سے ہم کچھ لا تعلق ہوئے ہیں، کیا آخرت کی طرف ہماری توجہ ہوئی ہے، اور کیا موت کی تیاری کے خیال سے ہم کچھ کرتے ہیں۔ کون سا کام ایسا ہے جو ہم دنیا میں کرتے ہیں جو موت کے لیے ہوتا ہے، موت کے خیال سے ہوتا ہے، اس کو غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ شرح صدر دے دیتے ہیں، تو دنیا میں ایک چیز ہوتی ہے اور مرتے ہوئے ایک اور کام ہوتا ہے۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور ملتا ہے، کہ ان نور اذا دخل الصدر انفسخہ، تو قرآن نے اس کو کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ ہم ان کے لیے ایک نور بنا دیتے ہیں، یمشی بِهِ فِي النَّاسِ، اس نور کو لے کر وہ چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ مشی کہتے ہیں چلنے کو، الناس لوگوں کو کہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ایسا ان کے نور بنا دیا کہ اب ان کے وہ نور گویا کہ ان کے پاس جیسے ساری دنیا ظلمات کے اندر ہے، اندھیروں کے اندر ہے، ان کے پاس روشنی ہے، اس میں یہ گمراہ نہیں ہوتے، اس میں یہ غلط رستوں پر نہیں جاتے، اس میں ان کے دل اللہ تعالیٰ کے اس نور کی برکت سے روشن رہتے، ان کو دل کے جو بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، وہ ان کو لاحق نہیں ہوتی، یہ تو ان کو دنیا میں انعام ملتا ہے۔ موت کے وقت ان کو، موت کے قریب ہی اپنی زندگی میں ان کو ایک اور انعام ملتا ہے، جو آپ کبھی اپنے اوپر غور کریں تو شاید اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، لیکن جیسے ہم سب اس سے محروم ہوں۔ اور وہ کیا؟ انہی لوگوں کو آپ دیکھیں گے، ان اللہ والوں کے حالات میں آپ دیکھیں گے کہ ان کو موت کا شوق ہو جاتا ہے۔ اس لیے موت کا شوق ہو جاتا ہے کہ ان کو اللہ جل شانہ سے ایسا ایک تعلق ہو جاتا ہے، اور وہ تعلق دنیا کے تعلقات پر اتنا بڑھ جاتا ہے، اور اللہ حقیقی معنوں میں ان کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بتائیں
کہ محبوب سے جا کر ملنا کوئی ناخوشگوار بات ہو سکتی ہے کہ جس میں ان کو پتا ہو کہ موت، کہتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو کہ حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے. جیسے کہ دو علاقوں کو ملانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک پل ہوتا ہے. تو کہا موت تو وہ پل ہے جو ایک حبیب کو دوسرے حبیب تک پہنچاتی ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہو جاتا ہے. اس کی ایک بڑی دلچسپ تمثیل بزرگوں نے لکھی ہے، مثال دی ہے. کہا فرض کیجئے کہ ایک پرندہ ہے، ایک طوطا ہے ایک پنجرے کے اندر، اور وہ پنجرا باغ میں رکھا ہوا ہے، اور وہ باہر دیکھ رہا ہے کہ سارے پرندے اڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، چگ رہے ہیں، ایک ڈالی دوسری ڈالی. تو اس طوطے کو بھی اپنے پنجرے سے باہر نکلنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. یہ چاہتا ہے پنجرا کھل جائے، کسی طرح میں بھی، یہ جو باقی لوگ باہر آزاد فضاؤں کے اندر باقی پرندے اڑ رہے ہیں، میں بھی ایسے اڑوں. کہا کہ اللہ والوں کی موت، اللہ والوں کی جو روح ہے وہ جسم کے پنجرے کے اندر اسی طرح ہوتی ہے. وہ جنتیوں کے مناظر دیکھ رہی ہوتی ہے. تو جنت کے اندر جو جنتیوں کے یا قبر کے اندر اللہ والوں کے جو مزے ہوتے ہیں، وہ دیکھ کر اس کا ادراک کر کے وہ روح چاہتی ہے میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. اسی پنجرے کے اندر جس کے اندر ایک طوطا بند ہے، اگر آپ اس پنجرے کے باہر 5-10 بلیاں بٹھا دیں جو اس پنجرے کے گرد گھوم رہی ہیں اور چاہ رہی ہیں کسی طرح پنجرے کا دروازہ کھولے اور یہ طوطا ہمارے ہاتھ آ جائے، اس طوطے کو پنجرے سے نکلنے کا شوق ہوگا؟ وہ کہے گا یہ پنجرا عافیت ہے، اس سے تو میں نکلا تو یہ 10-12 خونخوار بلیاں، بھیڑیے، کتے میرے لیے انتظار بیٹھے ہوئے. نافرمان کی روح اس طرح اپنے جسم کے اندر ہوتی ہے. یہ اپنے جسم سے نکلتے ہوئے گھبراتی ہے، اس لیے کہ اس کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے. اب اس کو جسم میں عافیت نظر آ رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں جسم میں جو بھی تکلیف ہے، اس لیے آپ نافرمان سے نافرمان بندے کو دنیا میں جتنی بھی وہ تکلیف کے اندر ہو، موت کی تمنا کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. کیونکہ کیا سوچتا ہے وہ، کیا کہا خالد نے کہ اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. وہ تو سوچ رہا ہوتا کہ مرنے کے بعد جو ہوگا اس سے کیا ہو. لیکن اللہ والوں کی یہ خاصیت ہے. ہمارے حضرات میں سے حضرت شیخ الحدیث صاحب اس بات کو بہت لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ، بڑے حضرت رائے پوری کے بارے میں، شاہ عبد الرحیم صاحب کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عمل تو کوئی ایسا ہے نہیں، پتہ نہیں ہے موت کا شوق اتنا زیادہ کیوں. یہ پہلا جملہ تو تواضع کا ہے. عمل تو زندگی ساری ان کے اعمال پر لوگوں کی گزری ہوتی ہے، لیکن اپنے عمل کو کچھ نہیں سمجھتے. تو کہا کہ عمل تو کوئی ہے نہیں، لیکن پتہ نہیں اتنا موت کا شوق کیوں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کو موت کا کیا ہوتا ہے؟ شوق ہوتا ہے. اللہ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے. تعلق اتنا بڑھا لیا، اتنی محبت پیدا کر لی، اور یہ تعلق دو طرفہ ہوتا ہے. یحبہم و یحبونہ، قرآن نے کیا کہا؟ یحبہم و یحبونہ، کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو یہ دو طرفہ محبت ہوتی ہے، اور اس دو طرفہ محبت کا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہمیں اللہ سے تعلق ہے، اللہ کو ہم سے اس سے بھی زیادہ تعلق ہے. تو اللہ تو ویسے ہی اپنے ہر بندے سے 70 پاؤں سے زیادہ محبت ہے. تو اس لیے پھر ان کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے. یہ علامتیں ہیں آخرت کی زندگی کے درست ہونے کی. ہمیں اپنی زندگیوں کو ان علامتوں کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، اور اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. اگر ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر نہیں ہے، یہ جو شرح صدر کی بات ہوئی، دل میں نور کے آنے کی بات کی، 3 علامتیں بیان کی، موت کا شوق بیان کیا، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو ہمیں اپنی آخرت کی طرف بہت سنجیدگی کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب. ذکر ہو جو لوگ بات برآمدوں میں بیٹھے قریب